اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 35 نمبر چیپٹر جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمیں یہ وقت دیا، جس نے ہمیں یہ وسائل دیے، جس نے ہمیں یہ نعمتیں دیں کہ ہم اس کے کلام کو اور اس کے رسول، اس کے محبوب اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح سمت اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس راستے پر لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت عطا کرے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چیپٹر نمبر 35 جو ہم آج کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا عنوان جیسا کہ یہاں پر ہمارے سامنے ہے، عورت پر خاوند کے حق کا بیان۔ عورت پر اس کے خاوند کے حق کا بیان۔ جیسا کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ پچھلے کافی سارے جو چیپٹرز ہیں اس میں پہلے تو بہت سارے چیپٹرز میں بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات بھی جو طبقے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، جو مظلوم طبقہ جسے کہہ سکتے ہیں، یا جن کو ان کے حقوق برابر نہیں دیے جاتے تھے پہلے، ان کے بارے میں کافی سارے چیپٹرز گزرے، اور انہیں میں ایک چیپٹر جو ہے جو پچھلی ہی مجلس میں ہم نے جو دیکھا تھا، چیپٹر نمبر 34 جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ یا بیویوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا جو حکم تھا یا اس کے بارے میں جو بیان تھا۔ تو آج بھی عورت پر خاوند کے حق کا بیان۔ پچھلی مجلس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عورت کے متعلقہ جو آیات اور احادیث ہمیں ملتی ہیں اس میں اکثر ایک لبرل قسم کا طبقہ، جس میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں، یا پورا طبقہ اس میں خواتین اور مرد شامل ہیں، وہ ان کو اون نہیں کرتے کا مطلب وہ ان کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھاتے ہیں، کچھ ان کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ہی اتنے ذمہ داریاں یا اتنے جو معاملات ہیں وہ عورت ہی کیوں برداشت کرے، عورت کو کیوں اس میں مطلب ٹھہرایا گیا ہے کم تر، مرد کو کیوں ایک اعلیٰ یا بڑا رتبہ دیا گیا ہے، جبکہ عورت اور مرد برابر ہیں۔ اور اسی طرح کی کچھ احادیث کو وہ کوٹ کر کے یا ان کی طرف اشارہ کر کے کچھ ناانصافی کا ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں پھیلیں یا ایسی باتیں سامنے آئیں جس سے پتہ چلے کہ اسلام جو ہے نعوذ باللہ عورت کے حقوق جو ہیں ان کو حذف کرتا ہے یا ان کے اوپر کچھ ڈاکہ ڈالتا ہے، اور ہر عورت کو آزادی حاصل نہیں ہے اسلام میں، اور اس طرح کے متفرق ہمیں سب کو پتہ ہے۔ تو اس ضمن میں تھوڑی سی ہلکی سی بات ہوئی تھی پچھلے مجلس میں اور پچھلے چیپٹر کے ریفرنس سے، کہ مرد کو اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، ایک اوور آل ویٹج یا اوور آل نمبرنگ اگر کی جائے تو دونوں کی ذمہ داریاں یا دونوں کے جو درجے ہیں وہ برابر کے ہیں بحیثیت انسان، لیکن کچھ ان دونوں صنفوں میں، عورت اور مرد کی صنف میں کچھ نیچرل قسم کے نیچرل فرق ہے، ان میں کچھ طبعی قسم کے، کچھ فطری طور پر ان میں کچھ فرق ہے۔ مرد کی جو جسامت ہے یا مرد کی جو جسم ہے اس کو مضبوط بنایا گیا ہے، اس کو مضبوط اعصاب کا مالک بنایا گیا ہے، جبکہ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، وہ تھوڑی سی کمزور ہے توانائی اور طاقت کے اعتبار سے۔ مرد کو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں، جس میں کچھ بڑے بڑے اور مشقت والے کام جو ہیں، جس میں محنت مزدوری جو ہے وہ بھی آتی ہے، جس میں جہاد کے معاملات بھی آتے ہیں، جس میں دور دراز کے سفر کرنے کے معاملات بھی آ سکتے ہیں، جس میں دوسرے جو گھر کے باہر کے کام ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، جس میں کافی مشقت بھی اکثر ہوتی ہے، تو وہ مرد کے ذمہ میں ڈالے گئے ہیں، لیکن عورت کو ان مشقت والے کاموں سے آزاد کیا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم یہ اپنی یاد دہانی کے لیے، خاص کر ہم جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ اپنی یاد دہانی کے لیے ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ ان دونوں میں قدرتی طور پر فرق ہے۔ اب وہ فرق میں اس فرق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی ڈالی، ان کی حیت اور ان کی ساخت اور ان کے جو سٹیمنا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی۔ مردوں کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کے بھی اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اب نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو مردوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں جو ہیں ان کو الگ الگ سے پڑھا جائے، اور عورتوں کے اوپر جو ذمہ داریاں یا عورتوں کے اوپر جو معاملات ہیں ان کو الگ سے پڑھا جائے، دونوں کو الگ الگ سے پڑھا جائے، تو پھر ایک ہی ترتیب میں جب ہمیں ملتی ہیں کہ یہ عورت کی ذمہ داری 1 2 3 4 5 6 7، تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ساری کی ساری ذمہ داریاں عورت کی ہیں، مرد کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جبکہ پچھلی مجلس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو قوام، جو حکمران ہے، جس کو ایک اوپر کا درجہ عطا کیا گیا ہے انتظام اور انصرام کرنے کے معاملات میں یا کچھ معاملات میں، در حقیقت اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اس کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں۔ اور جب ہم نے پچھلی دفعہ احادیث پڑھی تھی مردوں کے حوالے سے کہ کس طرح سے وہ ان کے حقوق کا خیال رکھیں یا کس طرح سے ان کے ساتھ بھلائی کا کریں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مردوں کو بار بار کہا گیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کریں، مردوں کو کہا گیا کہ وہ عورتوں کی کچھ کمزوریاں جو ہیں، جیسے عورت جو ہے وہ پسلی کی ایک کٹیڑی ہڈی ہے، اس کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو لہٰذا اس کے ساتھ ہی کمپرومائز کر کے، اس کے ساتھ اگر کچھ اس میں کوئی کمیاں ہیں یا اس میں کچھ ایسی اس میں عادتیں ہیں یا کچھ ایسی اس میں چیزیں ہیں، تو ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو یہ مردوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری، ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے وہ سخت آیات ہیں، لیکن جب ان کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں تو عورتوں کے ساتھ ساتھ وہ مردوں کے لیے بھی اسی طرح سے سخت ہیں، بلکہ مردوں کے لیے وہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کو زیادہ کمپرومائز کرنے کا کہا گیا ہے، ان کو زیادہ جھکنے کا کہا گیا ہے اپنے معاملات میں یا اپنی سختی میں یا اپنے جو بھی رویے میں۔ تو دوسرا، اس طرح کی جو احکامات ہمیں ملتے ہیں قرآن میں بھی اور سنت میں بھی، قرآن و سنت میں، جس میں لگتا ہے ظاہری طور پر لگتا ہے کہ خواتین کو تھوڑا سا قید کیا گیا ہے، جیسے پردہ وغیرہ کرنا جو ہے وہ خواتین کے لیے کس طرح سے، اور گھر کی حفاظت کرنے کے معاملات میں اور بہت سارے دیگر متفرق معاملات میں جن کے بارے میں آج بھی ہم انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھیں گے۔
تو ظاہری طور پر تو ایسے لگتا ہے کہ عورت کے اوپر عورت کو جیسے قید سا کر دیا گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ قید نہیں، وہ حفاظتی دائرہ ہے، ان کے گرد ایک حفاظتی خسار ہے، اور جو عورت اس حفاظتی خسار سے، اس حفاظتی دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے یا اس سے باہر نکل جاتی ہے، وہ عورت جو ہے وہ اپنی عزت اور آبرو کو کھو بیٹھتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی مجلس میں بھی ذکر کیا تھا، مغرب زدہ معاشرہ جو ہے یا مغرب سے متاثر جو لوگ ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں، وہ اس چیز کو خاص کر اٹھاتے ہیں، اس ایسی آواز کو کہ عورت کو آزادی دی جائے، عورت کو مرد کے برابر رتبہ دیا جائے، اور عورت کو کھلے عام مطلب گھومنے پھرنے کی اور مرد کا تابع جس طرح سے ہمیں قرآن نے یا ہمارے دین نے بتایا اس طرح سے نہیں، بلکہ اس کو آزادی دینی چاہیے کہ جو وہ چاہے کرے۔ وہ معاشرے جن کی وہ باتیں کرتے ہیں یا جن کے زیر اثر وہ اس طرح کے جو رویے ہیں ان کو متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یا جن مغرب زدہ قوموں کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک تو مغرب کی اقوام ہمارے سامنے ہے، لیکن ان مغرب کی اقوام کی بہت ساری جو باتیں ہیں ہم مشرق میں بھی ہمارے اوپر مطلب مختلف طرح سے ہماری سوسائٹیوں میں موجود ہیں۔ مشرق میں بھی کچھ کنٹریز تو ایسے ہیں جو بالکل مغرب زدہ ہیں، لیکن ہمارے جیسے جو سوسائٹیاں وہاں پر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان سے متاثر ہو کر انہی کے راہ پر چلتے ہوئے انہی کا رہن سہن اور انہی کی عادتیں اور انہی کے جو معمولات ہیں ان کو اپناتے ہیں۔ تو جب ایک عورت کو اس حفاظتی خسار سے باہر نکال دیا جائے، یا اس حفاظتی جو دائرہ ہے اس سے وہ کراس کر کے جب باہر نکلے گی تو اپنی وہ عزت اور آبرو کو کھو بیٹھے گی۔ جیسا کہ مغرب زدہ عورتیں یا مغرب زدہ معاشرے میں اگر دیکھیں تو وہاں پر ظاہری طور پر تو عورت کو آزاد کر دیا گیا کہ وہ جب مرضی جائے، جہاں مرضی جائے، مطلب اس کو جاب کرنے کے معاملات میں، دوسرے معاملات میں برابری ہے۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی عورت کو اگر ان کے دل کی بات ان سے پوچھی جائے یا ان سے کبھی راز و نیاز کی باتیں کی جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان عورتوں کی کوئی عزت نہیں، ان عورتوں کی عزت جو ہے وہ تار تار ہو چکی ہے وہاں پر۔ اور ایک وقت تھا کہ جب عورت جو ہے وہ کہتی تھی کہ میں مظلوم ہوں، میری عزت کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے، اس کو ایز اے ٹریڈ کوموڈٹی یوز کیا جاتا تھا، اور آج وہ مغرب زدہ عورت جو ہے اس نے اپنے آپ کو خود ہی پیش کیا ہے نیلامی کے لیے۔ استغفر اللہ، اتنی سخت یہ باتیں جو ہے وہ یقیناً نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ مغرب زدہ معاشرہ جو ایسی باتیں کرتا ہے اس میں خواتین کی حالت اگر دیکھیں تو وہ کیسی پتلی ہے، اور خواتین کے ساتھ کس طرح کی زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک اور افسوس کہ ان عورتوں کو یا ان خواتین کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں، ان کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس بھیڑیوں کی زندگی میں، بھیڑیوں کے ریوڑ میں ہم آ چکی ہیں، اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا معاملات۔ بس ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہو، یا ظاہری طور پر ایک عورت کی ایک طبی جو خواہش ہے ایک خوبصورت دکھنے کی یا دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کی، اس میں بھی جب اس کو آزادی مل جاتی ہے اور آسانی مل جاتی ہے تو وہ اس جذبے کو بھی زیادہ ظاہر کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو عزت ہے، ٹیکنیکلی جو اس کی عزت ہے، اس کو بہت بڑی ایک زج لگتی ہے۔ تو بہرحال ایک تو عورتوں کے بارے میں کہ یہ جو رویہ جو رکھتے ہیں، جو ان احادیث کے خلاف کرتے ہیں، اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں اس طرح کی جو کہ ہمیں اس وقت نظر آتی ہیں جب وہ مغرب زدہ معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ مطلب ہم میں وہ کمیاں ہیں۔ وہ اب جو فیملی سسٹم جو اسلام نے متعارف کرایا ہوا ہے جس طرح کا، اب انہوں نے اس فیملی سسٹم کو وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو مطلب اس کی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ خاندانی نظام ملے، لیکن وہ اپنے اس خاندانی نظام کو خود ہی تباہ و برباد کر بیٹھے ہیں۔ اور وہاں پر یہی وجہ ہے کہ مطلب عورت اور مرد کی آپس میں کوئی اس طرح سے عزت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، ایون کہ اولاد اپنے والدین کی عزت اس طرح سے نہیں کرتی جس طرح سے ان کا حق ہے، اور بہت سارے متفرق معاملات۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے، ان سے ساتھ کمپیئر کر کے اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو
ظاہری طور پر سختی جو کی گئی ہے، جو بریکٹس لگائی گئی ہیں عورت کے لیے، وہ دراصل اس کے لیے حفاظت کے لیے ایک دائرہ اس کے گرد کھینچا گیا ہے، اور اس کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اس دائرے کے اندر اندر رہو، تاکہ تمہارے مرد جو ہیں وہ تمہاری حفاظت کریں، تمہاری عزت کی، تمہاری عصمت کی حفاظت کریں، اور تاکہ تم ان مردوں کو خوش کر کے، ان خاوندوں کو خوش کر کے تم اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکو، اور اللہ کے ان مقرب بندوں میں بھی شامل ہو سکو جن کو جنت کا حقدار بھی کہا گیا ہے۔ تو عورتوں کے بارے میں جہاں آج ہم انشاءاللہ مختصر الفاظ میں پڑھیں گے ان احادیث کو، تو جہاں پر اس طرح کی حدیث ملتی ہیں وہاں پر ایک بہت خوبصورت پیغام عورت کے لیے، ایک بہت ہی آسان سا پیغام جو ہے وہ بھی ملتا ہے، جو کہ عورت کے لیے ایک بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، لیکن اس عورت کے لیے جو اپنے خاوند کے کی رضا جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہرحال اور بھی بہت سارے پوائنٹس جو ہیں وہ اس کے ذکر کیے جا سکتے ہیں، اور بہت سارے معاملات اور بہت ساری برانچز جو ہیں وہ اس میں سے نکلتی ہیں، لیکن کیونکہ ہم تھوڑا تھوڑا بڑھ رہے ہیں تو جیسے جیسے ہم بڑھتے ہیں تو آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یقیناً وقت کے مطابق انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں اس چیپٹر کو۔ حسب عادت یہاں پر سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا کوٹ کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد عورتوں پر حکومت کرنے والے ہیں، یعنی وہی قوی ہے، قوام ہونے کی وجہ سے، طاقتور ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو جسمانی مشقت اور دوسرے مطلب جو مشقت والے کام ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مرد کو عورتوں کے اوپر ایک تھوڑا سا درجہ جو ہے حکومت کا وہ دیا گیا، بسبب اس کی وجہ کیا ہے؟ بسبب اس کے کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بہت سارے مختلف طریقوں سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن آسان الفاظ میں اگر کہیں کہ اللہ نے اگر فضیلت دے دی کسی کو، کسی پر، کسی بھی معاملے میں، تو پھر کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں کہ اس فضیلت کو چیلنج کرے یا اس کے اوپر وہ انگلی اٹھائے۔ یہ ایمان کا تقاضا بھی کہہ لیں، یہ ایک آزمائش بھی کہہ لیں، دونوں کے لیے، عورتوں اور مردوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ عورتوں کے لیے خاص کر میں اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عورتیں جو ہیں کچھ طبقہ جو ہے، ساری نہیں الحمدللہ، بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ افضل مطلب کوشش کرتی ہیں اور مردوں سے بھی زیادہ آگے نکلی ہوئی دین اور ایمان کے معاملات میں، لیکن اکثریت جو ہے رائے جو ہے وہ پائی جاتی ہے جو غالب ہو جاتی ہے ایک اوپینین پہ، ایک بیانیے پہ۔ تو اس لیے اگر اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دے دی تو اس کے اوپر کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ چیلنج کرے، بلکہ اس کو قبول کرنا اس کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اس کی ایمان کے مضبوطی کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ نے حکم دے دیا تو پہلے تو اس کو قبول کرنا ہے، بعد میں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی نوک چوک ہے یا کیا معاملات ہیں، کس طریقے سے اس میں پھر اپنی اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو حکم دیا اس کو اسی طرح سے قبول کرنا، یہ ہمارے دین کا ہمارے ایمان کا ایک جو ہے نا بنیادی حصہ بھی ہے۔ بہرحال اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور بسبب اس کے بھی کہ جو وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، مرد جو ہے وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، عورت پر اس کے اہل و عیال پر مختلف طریقے سے گھر کا جو بھی خرچ ہوتا ہے یا بہت سارے معاملات میں، تو اپنے مالوں کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ بس نیک عورتیں فرما برداری کرتی ہیں، جو نیک ہوتی ہیں وہی فرما برداری کرتی ہیں، اور پیٹھ پیچھے ان کے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ ہم نے حدیث بھی پچھلی مجلس میں پڑھی تھی کہ عورت کے اوپر جو ذمہ داریاں ان میں یہ بھی ہے کہ اس کی خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اپنی بھی اور اس کی بھی عزت کی حفاظت کرے، اور اس کا جو مال ہے، اس کا جو گھر بار ہے اور اس کے جو بچے ہیں ان کی بھی حفاظت کرے۔ تو یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے کہ وہ جو نیک عورت ہے وہ فرما برداری کرتی ہے اپنے خاوند کی، اور پیٹھ پیچھے اس کے بعد اس کے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے اللہ کی توفیق اور اس کی حفاظت سے۔ اللہ نے جو اس کو توفیق اور اللہ نے اس کو جو ایک خاص حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اس حفاظت کے تحت وہ یہ کام انجام دیتی ہے۔ احادیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی پہلی حدیث جو ہے اس والیوم کی حدیث نمبر 283 ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے، پس خاوند وہ رات اس سے ناراضگی کی حالت میں گزارے
تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جب آدمی اپنی عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے، پس وہ خاوند رات اس سے ناراضگی کی حالت میں گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی موضوع کے اوپر کچھ اور بھی روایات کا یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے، ان دونوں کی، یعنی بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اور بخاری اور مسلم کی ہی ایک دوسری روایت ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خواہش کے باوجود اس کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے پس وہ آنے سے انکار کر دے تو وہ، یعنی اللہ جو آسمانوں میں ہے، اس پر ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خاوند سے راضی ہو جائے۔ تو یہ خاوند کے حقوق کی طرف ایک جو اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنی عورت کو بلائے اپنے بستر کی طرف کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ اس کے اپنی ذاتی خواہش کی ہو، چاہے کچھ دوسرے کوئی بھی متفرق معاملات ہوں، تو عورت کے اوپر یہ لازم ہے ان احادیث کی روشنی میں، بلکہ اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ مطلب کام کاج چھوڑ کر، آگے ہم اسی سے ملتی جلتی احادیث پڑھیں گے کہ کام کاج کو چھوڑ کر وہ اس کی طرف توجہ ہو اور اس کی فرمائش جو ہے یا اس کی جو بات ہے اس کو سنے اور اس کے مطابق اپنی فرمانبرداری کرے۔ اس میں بھی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جیسا شروع میں ذکر ہوا کہ مرد اور عورت کی طبیعت یا نیچر جو ہے اس میں بھی کافی فرق ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے طبعی طور تک نیچرل فطری طور پر اس میں کچھ فرق رکھے ہوئے ہیں، اور ان فرقوں میں سے ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے اس کو جنسی خواہش جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہوتی ہے عورت سے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ راغب ہوتا ہے عورت کی طرف، زیادہ وہ خواہش کرتا ہے عورت کی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے مرد کو یہ زیادہ مطلب اس کو فضیلت دی یا اس کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ عورت سے اپنی یہ خواہش جو ہے وہ اس سے پوری کرے جائز طریقے سے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت ساری مثالیں بھی کوٹ کی جا سکتی ہیں، بہرحال موقع کے مطابق وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک اس طبیعی جو فطرت کی جو فرق ہے اس کو بھی نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے یہ فیسلٹی رکھی اور عورت کو حکم دیا کہ اس کی تابع فرما برداری کرے۔ اور دوسرا، اسی حدیث کے متعلق یا اس طرح کی کچھ حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے ایک فتنہ جو ہے ہمارے معاشرے میں آج کل اٹھا ہوا ہے، میرا جسم میری مرضی کے نام پر ایک لبرل قسم کی جماعت جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، وہ عورت کو بالکل گمراہ کر رہی ہیں، وہ عورت کو بالکل ہی اپنی پٹری سے اتار کر اس حدیث یا اس طرح کی جو اس موضوع کے اوپر جو حدیث یا احکامات ملتے ہیں عورتوں کو، اس سے بالکل الٹ سمت میں ان کو چلا رہی ہے، اور وہ ظاہری طور پر ان کو یہ باور کیا جاتا ہے کہ عورت کی اپنی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ جب چاہے جو کرے وہ اپنی مرضی سے کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس کے برعکس ہیں۔ اگرچہ اکثریت عورتوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس کی بہت بڑی مخالف ہے، اور ایسا جب بھی کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس کے خلاف بہت ساری عورتیں جو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ وہ خود فیلڈ میں آتی ہیں کہ اپنا تحفظ کرنے کے لیے، وہ عورتیں اپنا تحفظ کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ اس سے متاثر ضرور ہو سکتی ہے، جو کہ ڈیجیٹل میڈیا میں اور دنیا کی جو رونقیں ہیں اور دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں ان میں جو ہماری آئندہ نسل جو کھوتی جا رہی ہے، تو اس طرح کے جو معاملات یا اس طرح کے جو فتنے اٹھتے ہیں وہ ان کے اوپر ضرور اثر کرتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنے آئندہ آنے والی نسل جو ہے ان کو اس سے محفوظ رکھنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، اور خاص کر اس طرح کے باتیں جو کہ بہت جلدی اٹریکٹ کرتی ہیں اور بہت جلدی شیطان بہت آسانی سے اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اس کے دلوں میں ڈال دیتا ہے شیطان۔ تو اس لیے یہ دونوں پہلوؤں کے اوپر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے اگر اللہ کے حکم سمجھ کر
یہ اللہ کا حکم ہے عورت کو، یہ خاوند کا حکم نہیں ہے کہ وہ میری تابع فرما برداری کرے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی فرما برداری کرے کچھ معاملات میں۔ تو جب اللہ نے حکم دیا تو عورت کی مرد کی نافرمانی تو بعد میں ہوگی، سب سے پہلے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو بجا نہیں لاتی، مرد کی ان خواہشات کو یا مرد کی اس جو اس کا حکم ہے اس کو بجا لانے میں۔ بہرحال اس کے جو فوائد لکھے گئے یہاں پر، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اسے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے خاوند کی اطاعت فرض اور واجب ہے اگر عذر شرعی نہ ہو، شرعی عذر نہ ہو تو اس کے ساتھ اگر شرعی عذر نہ ہو، شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود اطاعت سے انکار کرے گی اگر عورت، تو غضب الہی کی مستحق قرار پائے گی اور اس وقت تک اللہ کے ہاں ملعون اور مغضوب رہے گی جب تک وہ اپنے خاوند کو راضی نہ کر لے۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے کہ اس سے خاوند تو ناراض ہو یا نہ ہو، خاوند ڈیفینیٹلی وہ اس کے جذبات جو ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن اس میں ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے اور اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے خاوند کو راضی نہ کر لے۔ یہ دوسرا بہت اہم نقطہ ہے اس میں، جو ہمیں اس حدیث میں بہت واضح الفاظ میں ملتا ہے۔ اس میں ان عورتوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اپنی بد مزاجی اور ضدی پن کی وجہ سے خاوند کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنی تریاہٹ یا ضد اور غرور پر مصر رہتی ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بالا آسمانوں پر یعنی عرش پر ہے، جس طرح سے اس کے شائن کے لاق ہے۔ باہر اس میں جو ایک دو ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں وہ بہت واضح ہیں کہ اس کے فرما برداری عورت مرد کے حکم کی نافرمانی کر کے در حقیقت وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتی ہے، اور اگر اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا تو یہ اس کی بہت بڑا لاس اس نے کر دیا اپنی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کے ساتھ ناراض رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے خاوند کو راضی نہ کر دے۔ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب جو ایک امپورٹنس ہے ان آیات کو سمجھنے کی، اور ان کے اندر عورت کو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی ان کیٹیگریز میں، یہ ان بریکٹس میں۔ دوسری حدیث نمبر 284 ہے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ اس میں بھی پھر ایک اور چیز نظر آئی کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھیں۔ جب یہ احادیث، جس وقت کی یہ احادیث ہیں اور آج بھی یہ ہو سکتا ہے، اس وقت اکثر جو لوگ ہیں یا لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جہاد وغیرہ کے لیے باہر جایا کرتی تھی، اس کے علاوہ تجارت کے معاملات کچھ ایسے ہوتے تھے کہ جس میں ٹریول کرنا پڑتا تھا، اور کئی دن یا کئی ہفتے تک خاوند جو ہے نا وہ اس کو باہر رہنا پڑتا تھا اپنے شہر یا اپنی آبادی کے باہر دور دراز کے سفر کرنے کے لیے۔ تو اس وقت یہ کافی عام تھا کہ مرد جو ہے وہ کافی دنوں تک یا کافی دیر تک وہ اپنے گھروں سے باہر رہتے تھے۔ آج بھی ہو سکتا ہے جیسے مطلب پردیس میں گئے ہوئے ہیں لوگ، یا ملک کے اندر بھی جیسے پاکستان کے اندر ہے، ایک سٹی سے لے کے دوسرے سٹی میں وہ جاب کرنے کے لیے یا کاروبار کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ ہفتہ 10 دن 2 ہفتے میں وہ لوٹتے ہوں چند دنوں کے لیے یا ایک آدھ دن کے لیے۔ تو یہ ایسی صورت میں کہ جب خاوند ان کے گھر موجود ہو، جب خاوند جو بھی کام کاج سے یا جہاد سے یا جس بھی اپنی مطلب جو اس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے جب وہ چھٹی پر آیا ہے، جب خاوند جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کی موجودگی میں پھر اگر وہ روزہ رکھنی چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند سے اجازت لے لے یا اس کو انفارم کر دے کہ میں نفلی روزہ رکھنا چاہ رہی ہوں۔ اور نفلی روزہ یا میں بیت کے روزے ہیں یا سوموار کا اور جمعرات کا روزہ یا اس طرح کے روزے جو ہیں، تو وہ اس کو رکھنے سے پہلے بھی وہ اپنی خاوند کی اجازت لے لے۔ اور دوسرا میں یہ بھی اس میں نوٹ کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت بہت سارے ایسے احکامات دے دیے جو ان کے جو اجر ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے، خام خواہ سے ضرب کھانے کے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیے کہ کوئی نیک عمل کرنا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر دو، 2 4 6 10 اور کئی گنا زیادہ اس کو بڑھا لو۔ مثال کے طور پر اس میں بھی خاوند سے اگر بیوی جو ہے وہ اجازت لیتی ہے، اور خاوند بھی اس کا دیندار ہے، خاوند بھی اس کا مومن ہے اور دیندار ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، اگر بیوی نے اجازت لی تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، اس نے ایک نیکی کا کام کیا جس کا اس کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر خاوند نے اجازت نہیں بھی دی تو انشاءاللہ اس کو اس کی نیت کے مطابق، اس کو روزے کی چاہت کے مطابق اس روزے کا تو غالب گمان ہے، یقین ہے بلکہ، کہ اس کا اجر تو ضرور مل جائے گا، کیونکہ وہ روزے سے محبت کرتی تھی اور رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اس کے اضافی اجر کہ اس نے خاوند سے پوچھا اور خاوند کی اطاعت کرتے ہوئے اس نے روزہ نہیں رکھا، تو خاوند کی اطاعت کا بھی اجر مل گیا۔ اور خاوند اگر اس کو اجازت دے دیتا ہے تو اس کے اوپر خاوند کو بھی اس کا یقیناً کچھ نہ کچھ اجر ملے گا، کہ اس نے اپنی اپنی جو بیوی ہے اس کو ایک نیک کام کرنے کا، جس کی اس کے پاس اختیار تھا کہ اگر وہ چاہتا تو اس کو منع کر دیتا، کیونکہ وہ فرضی نہیں تھا، نفلی تھا، لیکن اس نے اجازت دے دی، تو یہ اس کے لیے، اس کے حق میں بھی ایک بہتری کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو ملٹی پلائی بھی ہو سکتے ہیں اجر جو ہیں یا ثواب جو ہیں یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ تو بہرحال۔ اور اس میں دوسرا جو ہے عورت کے اوپر کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی کو گھر آنے کی اجازت نہ دے۔ اس کے متعلقہ ایک حدیث ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھی تھی کہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے گھر پر کی اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں۔ وہ وہیں آ جاتا ہے کہ اگر وہ لمبے عرصے کے لیے کہیں باہر گیا ہوا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں، یا دن کے وقت بھی ہو سکتا ہے کہ صبح جب خاوند باہر نکل گیا جاب وغیرہ کاروبار وغیرہ کے لیے، تو پیچھے عورت گھر میں اکیلی ہے، تو اس کی اولاد کی، اس کے مال کی، اپنی عزت کی اور اس کی عزت کی، اور مرد کی عزت جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کے راز بہت سارے اس کے پاس ہو سکتے ہیں، اس کی بہت ساری باتیں ہیں، اس کا مال جو ہے پڑا ہوا وہ بھی اس کا راز ہے مرد کا، تو اس کا راز اور اس کی عزت اور اس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ پچھلی مجلس میں بھی ہم نے اس موضوع کے اوپر ایک حدیث بھی جو ہے وہ پڑھ لی تھی۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، یہ اہم حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور تم میں سے اس کی اپنی رعیت یا اس کی جو رعایا یا اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ امیر اپنی رعایا، امیر یا حاکم جو ہے وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوگا، آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے۔ پس اس طرح تم سب ذمہ دار ہو، تم سب سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی ہر فرد، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، چاہے وہ حکمران ہے یا اس کا رعایا میں ہے، مطلب ہر فرد جو ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں جو ہیں اس کی ہیں، جس کے بارے میں اس سے باز پرس کی جائے گی۔ اس میں عورت کا بھی ذکر ہوا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، لیکن یہاں پر اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کے متعلقہ جواب دہ ہے۔ جو عورت کے حقوق ہیں ان کو مرد کے اوپر پورا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، اس کے بارے میں اس کو بھی سوال کیا جائے گا اور اس سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ اس میں ایک جو بہت زیادہ فرق ہے جو ہمارے اسلامی قوانین میں، جو ہمارے شرعی قوانین میں اور جو ہمارے دنیاوی قوانین میں ایک جو بنیادی فرق ہے، وہ اس سے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے اس حدیث سے بھی، اور بہت ساری ایسی حدیث بھی مل سکتی ہیں کہ جو ہمارا دنیا کا جو قانون ہے وہ صرف حقوق بتاتا ہے۔ قانون کی کتابیں پڑھ لیں آپ، تھانے میں چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، مطلب یہ جو بہت ساری سوسائٹیز اور بہت ساری آرگنائزیشن بنی ہوئی جو حقوق کی بات کرتی ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، ہیومن رائٹس کی بات جو کرتی ہیں، تو وہ صرف انسان کو اس کے حقوق بتاتے ہیں کہ مطلب قانون کی کتاب پڑھیں
تو میرا یہ حق ہے، مجھے یہ مل سکتا ہے، اگر میرے حقوق جو ہیں وہ مجھے سارے بتائے گئے ہیں ہمارے دنیا کے قانون میں، لیکن جو ہمارا شریعت کا قانون جو ہے یا شریعت کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں حقوق تو بتاتی ہیں، لیکن وہ ہمیں ذمہ داریوں کی طرف زیادہ اشارہ کرتی ہیں، ذمہ داریوں کی طرف، اور کہ ہر فرد کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے اوپر کیا لازم ہے کہ وہ کرے اور کس سے وہ رک جائے، وہ بھی اس کے اوپر واضح کر دیا گیا کہ اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس کو بتا دیں۔ اب فرق کیا آتا ہے، رویے میں فرق کیا آتا ہے۔ اگر کسی کو صرف یہ پتا ہو کہ میرا حقوق یہ ہیں، مجھے یہ حاصل ہونا چاہیے، میرا یہ حق ہے، مجھے یہ ملنا چاہیے، تو نیچرل طور پر، فطری طور پر اس کے رویے میں ایک اکڑ پن آ جاتا ہے، ایک سختی آ جاتی ہے، ایک کہ اس قسم کی کہ یہ تو میرا حق ہے، یہ تو مجھے ملنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ دوسری طرف اگر شرعی قوانین کو، شرعی تعلیمات کو دیکھے، تو پھر اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا، اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں نے دوسرے کے لیے یہ کرنا ہے، میں نے اپنے گھر بار کے لیے یہ کرنا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، کاروبار میں جو کرنا ہے تو اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، میرے اس میں بھی ضرورت ہے، اس میں بھی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس میں پھر انسان جو ہے وہ تھوڑا سا خشوع میں آتا ہے، تھوڑا سا عاجزی میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا جھک جاتا ہے، اس کے رویے میں تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے جب وہ شریعت کے جو اصول ہیں یا قوانین ہیں ان کو پڑھے گا اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے گا۔ اور الٹیمیٹلی رزلٹ وہی ہے، اگر حقوق جس کے ہیں اس کو سارے حق مل جائیں تو وہ بھی معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک رویے میں ایک تبدیلی یا سختی جو ہے وہ عنصر نظر آتا ہے۔ لیکن ذمہ داریاں اگر پورا کرتا جائے، ہر فرد اگر اپنی ذمہ داری پوری کرتی جائے، تو آٹومیٹیکلی جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملتا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر ایک معاشرے کی جو ایک دوسری قسم کی خوبصورتی جو کہ افسوس کے ساتھ کہ کچھ حد تک، کافی حد تک مسنگ ہے، وہ اس میں سے نظر آنے لگے گی کہ ہر شخص جو ہے وہ عاجز ہوگا، ہر شخص نرم دل ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں نرم گفتار ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہمارے معاشرے میں آ سکتی ہے کہ اس کو حقوق کی بجائے اس کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے، اور اس حدیث میں بھی ہمیں ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں باز پرس کے ہو جائے گی، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ ذمہ داریاں پوری کی یا نہیں کی۔ عدل و انصاف کو قائم رکھنا اور اس کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتے رہنا، یہ ایک انتہائی ایک بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں قرآن کی اور سنت کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ بہرحال اگلی حدیث 286 میں حضرت ابو علی طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً آ جائے، اگرچہ وہ تنور پر روٹی وغیرہ پکانے میں ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر خامن جو ہے وہ اپنی عورت کو بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً آ جائے، چاہے وہ کتنا ہی ضروری اور کتنا ہی مطلب زیادہ کام کر رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ کر وہ اپنے خامن کی جو آواز ہے اس پر لبیک کہے اور اس کی طرف متوجہ ہو، اور اس کی جو بھی اس کی خواہش ہے، جو اس کی بات ہے، جو بھی اس کا معاملہ ہے، اس کو وہ سنے اور اس کی فرما برداری کرے۔ تو اس میں بھی اس کے متعلقہ ہم نے پہلے بھی حدیث جو پڑھی ہے، لیکن یہاں پر اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ضرور خاوند کی طرف متوجہ ہو، چاہے وہ مطلب اس کو جا کر ایکسپلین بھی کر سکتی ہے، اگر وہ خاوند جو ہے وہ راست باز ہے اور نیک ہے تو وہ ضرور اس کی بات کو سنے گا، اور اس کی جو بھی اس کی مشغولیت ہے اس کے مطابق اس کو وہ اجازت دے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن مرد جو ہے وہ اگر آواز دے کہ بیوی کو یہ لازم ہے، اور اس طرح سے بیوی کی جو ایک نیچرل جو اس کی جو فطرت ہے کہ وہ تھوڑی سی مطلب ضدی بھی ہوتی ہے، اور تھوڑی سی مطلب کچھ معاملات میں وہ اپنی من مانی اور مرضی کرنے والی بھی ہوتی ہے، تو اگر وہ اللہ کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے اس جو فطری اس کا رویہ ہے اس کے اوپر بھی کافی حد تک قابو پا سکتی ہے۔ بہرحال اگلی حدیث نمبر 287 ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو یقیناً عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہاں پر بھی عورت کی جو ایک حاکمیت یا اس کا جو ایک مقام ہے
مرد کا ایک مقام جو ہے عورت کے لیے اس کا ایک اشارہ کیا گیا ہے. یہاں پر یہ سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات ہے. اس سے بہت ساری غلط تعبیرات یا غلط قسم کے باتیں ہیں جو ہے وہ بھی پھیلائی جاتی ہیں، اور ایسی حدیثوں کو سن کر اگر مرد جو ہے وہ اکڑنے لگ جائے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع فرمان اس کی بیوی کو بنایا ہے، وہاں پر اس کے اوپر اس سے بڑی ذمہ داریاں دی ہیں کہ اس کی بیوی میں اگر کوئی کمی ہے، اس کی بیوی میں اگر کوئی فطری طور پر کچھ معاملات ایسے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو یہ مرد کے لیے بھی لازم ہے اسی طرح سے، اور عورت کے لیے کہ یہ دونوں احادیث ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ اپنے مرد کی عزت اور مرد کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے میں پیش ہو. جی اگلی حدیث 288 نمبر ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا وہ جنت میں جائے گی. لے جی، اللہ تعالیٰ نے ایک سیل لگا دی، لوٹ سیل لگا دی عورتوں کے لیے، اور وہ عورتیں خاص کر جن کے بارے میں ذکر ہوا، اور وہ حقوق نسواں کو کے علم بردار جو تنظیمیں ہیں وہ، اور وہ طبقہ جو کہ میرا جسم اور میری مرضی کے نام پر، اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی مطلب فتنے جو ہیں وہ ہمارے ہیں، اس طرح کے معاملات میں جو اٹھتے ہیں ان کے اوپر یہ حدیث پیش کر دیں. اس کے باوجود اگر وہ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرتے اور اپنا جو اوپینین ہے اس کو اور اپنی رائے کو نہیں بدلتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہ ہیں، وہ اللہ کی حدوں کو کراس کر چکے ہیں، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت دے تو ہدایت دے. تو یہاں پر تو عورت کے لیے اتنی بڑی خوشخبری بتا دی گئی کہ اگر عورت جب فوت ہوگی، اس حال میں فوت ہو کہ اس وقت اس کا خاوند خوش تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ وہ جنت میں جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خاوند ہی خوش تھا، باقی اس کے جو فرائض ہیں، جو شرعی فرائض ہیں، اللہ کے احکامات کے جو ہیں، جس میں نماز کی پابندی اور روزے کی پابندی اور جو اس کے بنیادی فرائض ہیں اسلام کے، ان کو وہ پورا کرنے والی ہے، منیمم فرائض کو پورا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاوند کو اس نے خوش رکھا ہوا ہے، اور اس حال میں اس کی اگر وفات ہو گئی تو وہ پھر جنت میں جائے گی. یہ عورت کے لیے اتنی بڑی خوشخبری اور اتنی بڑی خبر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دی کہ تمہیں جو حفاظت کے خسار میں رکھا گیا یا حفاظتی دائرے میں رکھا گیا ہے، تو اس کی نعمتیں بھی دیکھو کہ کتنی بڑی بڑی ہیں، اور وہ ابدی زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے وہ اجر جو ہے وہ ملے گا. تو دنیا کی زندگی خاوند کے ساتھ اگر عورت ہے، ایک ایوریج جو ہے وہ کتنی ہے، وہ 30 سال 35 40 سال سے لے کے 50 60 سال ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکی. ایک ایوریج عمر جو ہے، اگر وہ ویسے تو کسی کا کچھ پتہ نہیں، لیکن 60 70 سال اگر ہے اور 20 سال 22 سال کی عمر میں اگر شادی ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 35 40 سال جو ہے وہ رفاقت کا ایک ایوریج کی بات کر رہا ہوں. تو یہ 35 30 سال جو ہیں اس میں کمپرومائز کر کے ایک ابدی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اگر سودا کیا جائے دنیا کا، تو یہ بہت ہی فائدہ مند سودا ہے. لیکن ایک عورت اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی عادتوں کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے، اور اپنے بہت سارے اس طرح کے معاملات کی وجہ سے، بہت سارے ایسے معاملات کی وجہ سے وہ خاوند کو ناراض کر دیتی ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے. یہاں پر کچھ مرد حضرات جو ہے وہ خوش بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان کو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اگر وہ نبھا رہے ہیں تو پھر یقیناً ان کا خوش ہونے کا حق بھی ہے. بہرحال اس کے فوائد ہم پڑھتے ہیں. یہ فضیلت ایسی عورتوں کے لیے جو احکام و فرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ، یعنی اپنے احکام اور فرائض جو ہیں اسلام کے، ان کی پابندی کے ساتھ اپنے خاوند کو بھی خوش رکھنے کا اہتمام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی غلطیاں معاف فرما کر ان کو ابتدا ہی میں جنت میں بھیج دے گا، یعنی ان کو ڈیلے بھی نہیں کرے گا. اگر اس نے اپنے اسلام کے فرائض اور احکامات جو ہیں ان کے اوپر عمل کیا اور اس کے ساتھ خاوند کو بھی خوش رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما کر ان کو ابتدا میں ہی جنت میں داخلے کا ٹکٹ جو ہے وہ دے دے گا. اور اس کے بعد جہاں بدمزاج اور اکھڑ قسم کی
عورتیں ہیں وہاں نیک مزاج اور خوش خصال اور خواتین بھی ہیں. یہ حدیث ایسی محمود الصفات خواتین کے لیے خوشخبری ہے. یعنی یہاں پر کچھ بد مزاج قسم کی عورتیں ہیں تو وہاں پر بھی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اعلیٰ صفت رکھنے والی بھی ہیں, اور ایسی خواتین کے لیے تو یقیناً یہ واقعی ہی ایک اللہ کی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. 289 نمبر حدیث ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو عورت دنیا میں اپنے خاوند کو ایذا پہنچاتی ہے تو اس کی حورین جنت میں جو اس کی بیوی ملے گی, حورین میں سے ہونے والی بیوی جنت میں کہتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے, اسے ایذا مت پہنچا کیونکہ یہ تو تیرے پاس چند روز کا مہمان ہے, ان قریب یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے. یعنی اگر دنیا میں عورت جو ہے وہ ایک خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کو ایذا پہنچاتی ہے, اس کو تکلیف پہنچاتی ہے جذباتی طور پر بھی اور مختلف طریقوں سے, اس کے حکم کو نہ مان کر جو اس کی خواہش کو پوری نہ کر کے اگر کوئی عورت جو ہے اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس مرد کی جو حورین ہے, اس کی جو جنت کی بیوی ہے, وہ بھی اس کو ملامت کرتی ہے. اب یہ حورین جو ہے اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ کرنے میں آسانی ہونی چاہیے کہ یہ مرد جو ہے وہ راست باز اور پاک باز ہے. جو مرد وہ ہے جو اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے والا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورے کرنے والا ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی, کمپرومائز کر کے اس کی اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطیاں یا کوئی فطرت میں یا نیچر میں اس کے ایسی کوئی چیزیں ہیں جو اس کو ناگوار کر سکتی ہیں تو اس کے اوپر اس نے کمپرومائز کر کے اس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے. تو یہ مرد کی خواہش, مرد کی جو خصوصیات ہیں یا مرد کی جو رویہ ہے وہ اس میں آلریڈی چھپا ہوا ہے اس حدیث کے اندر ہی, کہ وہ مرد جو ہے حورین یا جنت میں جس کو جنت کی بشارت ملے گی تو ظاہر ہے وہ ایک پاک باز مرد ہوگا. تو کسی پاک باز مرد کو اگر اس کی بیوی جو ہے وہ ایذا پہنچاتی ہے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو وہ اس کی جو حورین جو جنت میں ہونے والی بیوی جو ہے وہ اس دنیا کی بیوی کے اوپر ملامت کرتی ہے کہ یہ تو چند روز کا تیرا مہمان ہے, اس کو تھوڑا سا تو خوش رکھ دے, عنقریب یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے ہی والا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک دوسرے ایک اینگل سے, دوسرے ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاوند کی جو فرمان برداری ہے اس کو ذکر کیا ہے. حدیث نمبر 290 میں حضرت ام سلمہ بن زید حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ اور نہیں چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں یا مردوں کے لیے عورتوں کا جو فتنہ ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے جو بعد میں باقی ہے یا بعد میں میری امت کے مرد جو ہیں ان کو یہ لاحق ہوگا. اور عورتوں کا فتنہ یعنی ایک یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی کمزوری بھی ہے, جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ طبعی طور پر فطریتی طور پر مرد جو ہے وہ اس میں جو ایک جنسی ہیجان ہے یا یہ جو اس کی یہ جو مطلب خواہش ہے وہ زیادہ غالب ہے عورت کی نسبت, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو عورت ہے وہ اس کی کمزوری بھی ہے, عورت جو ہے اس کی کمزوری بھی ہے, اور اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے عورت کے ساتھ وہ خوش رہنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ ایسے معاملات بھی کر جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے پار ہو جاتی ہیں, جس میں بہت سارے ناجائز کام کر کے مطلب دولت کمانا اور بہت سارے عورت کو خوش رکھنے کے لیے کچھ ویسے اس طرح کے معاملات کرنا جو ہے وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ مردوں کے لیے عورت کی شکل میں ایک فتنہ ہے جو اگر وہ اس کو بیلنس طریقے سے اپنی زندگی کو نہیں رکھے گا تو وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. اور خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ دجال کے بارے میں جو احادیث یا جو بھی اس کے بارے میں اگر پڑھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو لپکے گی اس دجال کی طرف, سب سے زیادہ جو راغب ہوگی کہ وہ عورت ہوگی. حالانکہ مرد جو ہے ان کو پکڑ کر ان کو گھروں میں قید کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن عورت جو ہے وہ بھاگے گی, دوڑے گی اس فتنے کی طرف, دجال کے فتنے کی طرف. اور آج اگر ہم میڈیا کو دیکھ لیں, سوشل میڈیا کو دیکھ لیں یا پرنٹ میڈیا کو دیکھ لیں, موویز وغیرہ, ویڈیوز وغیرہ, یہ وہ سارا کچھ جو ڈیجیٹل میڈیا جتنا ہے اس میں اگر دیکھیں تو عورت جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں اور زیادہ اگلے سے اگلے قدم جو ہے اس کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے.
دیا اور اس نے بالکل ہی اپنی اخلاقیات اور اپنی جو مطلب اخلاقی قدریں جو ہیں ان کو بالکل ہی پس پش ڈال دیا ہوا ہے. اور یہ میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ظاہری طور پر قولی طور پر تو مسلمان عورتیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے حجاب کو چھوڑ کر حجاب سے آگے بھی بہت نکل چکی ہیں گمراہی کے راستے پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی محفوظ رکھے اس فتنے سے، کہ یہ ایک فتنہ ایسا ہے جو عورت کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرنے والا ہے، اور اس میں بھی پھر مردوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ کس طرح سے وہ عورتوں کو قابو میں رکھیں گے اور کس طرح سے وہ عورتوں کو کنٹرول کریں گے. اسی وجہ سے بھی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ عورتوں کے اوپر مردوں کو حکمران بنایا گیا تاکہ وہ ان کو کسی طرح سے قابو کر سکیں. ان کے فوائد جو ہیں وہ اہم ہے یہاں پر پڑھنا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے وجود کے حسن و جمال کو مردوں کے لیے تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے. یعنی عورت کا حسن و جمال جو ہے وہ مرد کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے فتنے جو ہیں وہ بھی سر اٹھا سکتے ہیں، یا مرد کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بھی مشکل ہو سکتا ہے، جس کا مشاہدہ بآسانی کیا جا سکتا ہے. بالعموم عورتوں کی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے مرد رشوت خوری اور ناجائز ذرائع آمدنی اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. اگرچہ یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، دولت کی اپنی حرص اور جو لالچ ہے وہ بھی ایک مرد کو بہت سارے ایسے ناجائز کام جو ہے وہ کرنے پر مجبور کرتی ہے یا کرنے پر راغب کرتی ہے. لیکن اس میں ایک یہ پہلو ضرور ہے کہ عورت کو خوش رکھنے کے لیے یا عورت کی ناجائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ جس ڈفرنٹ طرح سے کر سکتی ہے. کبھی وہ عورت پیار سے بھی کر سکتی ہے وہ، اور کبھی وہ سختی سے بھی کر سکتی ہے. اپنے رویہ جو ہے اس کو سخت کر کے بد مزاجی سے بھی وہ پیش آ سکتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، جو مرضی کرو مجھے یہ لا کر دو. تو اس طرح کے رویے جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اگر عورتیں نت نئے فیشنوں میں کے مطابق لباس اور زیورات پہننے کا شوق، جو فضول شوق ہے، اس کو ترک کر کے سادگی کو اپنا لے تو مرد کو حرام ذرائع آمدنی اختیار کرنے کی زیادہ ضرورت ہی پیش نہ آئے. یہ ایک بہت اہم پہلو ہے کہ عورت اگر تھوڑا سا گائیڈ کرے اور تھوڑا سا مطلب نرم رویہ رکھتے ہوئے اپنے مرد کو بھی تھوڑا سا گائیڈ رکھے کہ دیکھو یہ اگر تو وہ ناجائز کچھ کام کرتا ہے تو اس سے ہٹانے کے لیے وہ اپنا بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہے. اس کو مرد کو راہ راست پر لانے کے لیے بھی بہت اچھا رول جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے عورت. اسی طرح سے شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں ہی تمام بےہودہ رسم و رواج کرنے پر مردوں کو آمادہ کرتی ہیں، اور یوں حدود شریعت کی پامالی کے ساتھ ساتھ بے پناہ اخراجات کا باعث بھی بنتی ہیں. اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جب بھی عورت شادی بیاہ اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات اور جتنی بھی اس طرح کے مطلب ارینجمنٹس ہوتے ہیں اس میں میکسیمم جو رسم و رواج ہیں وہ سب عورتوں کے ہی ہیں، اور سب کے سب فضولیات ہیں، سب کے سب اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر ہیں، اور بے شمار ہیں. اس کے اوپر زیادہ بات جو ہے وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا کہ کس طرح سے، لیکن اس کے باوجود ہم کرتے ہیں. ہمارا یہ رویہ، میں آپس میں ہم مجلس میں بیٹھ کر، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم خود یہ چیز کو سمجھتے ہیں لیکن ہم یہ کر بھی جاتے ہیں. جو ہمیں سب سے پہلے یہ چاہنا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں اپنی ذات کے اوپر یہ سب سے پہلے لاگو کرنا ہے کہ ہم نے ایسی فضولیات سے، ایسی فضول رسموں سے کیسے جان چھڑانی ہے. ہم خود تو کچھ دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے رویے سے اور اپنی پریکٹیکل لائف سے دوسروں کو اس سے متاثر کریں یا دوسروں کو بتا دیں. اور اس کے بارے میں بہت دفعہ پہلے ذکر کیا ہے کہ دیکھا دیکھی یہ چیزیں رسمیں جو ہیں وہ بہت بڑی ہوئی ہیں. ایک نے یہ کیا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے، آپ نے کیا کہے گا معاشرہ کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایسے ہی بس مطلب خالی ہاتھ ہی بھیج دیا، اس کے لیے مطلب لمبے چوڑے ارینجمنٹ نہیں، بلکہ مرد اور عورت دونوں کی فیملی، شادی بیاہ کے خاص کر معاملات یہ بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ جو لڑکے والے جو ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ کوئی ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ کریں کہ جس ٹرینڈ کو پھر فالو کریں. کہ ایک نے اگر کر لیا انتہائی سادگی کے ساتھ تو دوسرے جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے پڑیں گے کہ دیکھو یار اس نے بھی تو کر لیا، ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہے. تو یہ دیکھا دیکھی ظاہری طور پر جو رسمیں ہیں تو دیکھا دیکھی بھی بہت اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو کچھ ایسے ٹرینڈز جو سیٹ کرنا جو کہ ایک بہتری کی طرف جائیں، وہ اس میں اگر کوئی پیش قدمی کرے تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اجر سمیٹنے والوں میں سے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں. بہرحال اگر عورت رسم و رواج کی دنیا کی بجائے
شریعت کو اہمیت دے تو شادیاں بھی راحت و سکون کا باعث بن سکتی ہیں، جبکہ یہ آج کل ایک عذاب اور وبال جان بنی ہوئی ہیں۔ اس طرح زندگی کے اور شعبوں میں بھی عورت کی حشر سامانیہ محتاج وضاحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو یہیں پہ رکتے ہیں پھر آج انشاءاللہ۔ ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور ہمیں اس میں جو بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں، ان نصیحتوں کو ہم پازیٹیو طریقے سے اگر لیں، پازیٹیو طریقے سے ان کے اوپر سوچ بچار کریں، پازیٹیو طریقے سے اگر ان کو اپنانے کی کوشش کریں، تو کوئی دو رائے نہیں کہ اس دنیا میں بھی ہمیں راحت اور آسانی ملے گی، اور آخرت میں بھی یقیناً اس کا اجر جو ہے وہ ایسی شکل میں ملے گا کہ انسان وہاں پر ایک ابدی زندگی، بہترین ابدی زندگی جو ہے وہ بھی پائے گا۔ اور خاص کر خواتین کو کہ وہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے نبی کے احکامات ہیں، کہ اپنے مردوں کی یا اپنے خاوندوں کی تابعداری کرنی ہے یا فرمانبرداری کرنی ہے، اور اگر وہ اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر وہ اللہ کی در حقیقت وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی عورتیں ہوں گی، اور پھر اس کے لیے تو پھر جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی سنا دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے جو شرعی معاملات ہیں، حقوق اور فرائض جو ہیں، احکام اور فرائض جو ہے ان کو وہ پورا کرتے ہوئے اپنے خاوند کو اس نے خوش رکھ لیا، تو دنیا میں ہی وہ جنت کی مستحق ٹھہر جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے میں کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اور ہم خود بھی اور دوسروں کو اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جی اگر کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت دیتے ہیں۔ شفیق صاحب میرے حال بزی ہوں گے، اس لیے وہ پھر بات نہیں کرتے۔ کل جمعہ کے جی لیے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری میں تھوڑا بزی نہیں تھا، بس ایسے سن رہا تھا میں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، اور ہمیں چاہیے جیسے بھی ہے ہماری بیوی ہیں ان سے ہم راضی ہو جائیں کہ وہ تو جنت میں جائیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو بیویوں کو بھی سوچنا، بیویوں نہیں کہنا چاہیے، بیوی کو سوچنا چاہیے۔ میں بیویاں کہہ دیں گے تو وہ بہت ہو جائیں گی، سمجھ آئی؟ بہرحال ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے جیسے بھی ہے۔ تو عورتیں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی جناب اللہ پنگا کر ہی دیتی جناب اللہ، تو پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم درگزر کریں ان سے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اللہ سبحانہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ انسان کمزور ہے، تو بے شک ہم لوگ کمزور ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن جو بھی معاملات ہیں اگر ہو جائیں تو ہمیں واپس پلٹنا چاہیے۔ تو ناراضگی جو ہے وہ ہمیں یعنی کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اس کو دور کریں، اور گھر اپنا خوشیوں بھرا رکھیں۔ اور کیونکہ اگر میاں بیوی اگر آپس میں لڑے جھگڑیں گے تو اولاد پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ کیوں؟ اولاد جناب اللہ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اولاد ہم سہم جاتی ہے، اور پھر وہ اولاد جو ہے وہ باہر جا کے لوگوں کو بتاتی ہے آج میرے ماں باپ میں لڑائی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ چیز، اگر آپ کا کوئی معاملہ ہے تو آپ میاں بیوی بچوں سے الگ ہو کر آپ نے جو ایک دوسرے سے کہنا ہے، جو باتیں کرنی ہیں ان سے الگ ہو کر آپ یہ اپنی ڈسکس کریں۔ اولاد کو ان چیزوں کا نہ پتہ لگے تو وہ بہتر ہے۔ اگر آپ پہ ناراضگی ہے تو ناراضگی کرنے کا بھی جو شرعی جو حکم ہے وہ اپنی بیویوں کو بستروں سے الگ کر دیں۔ تو اس سے یہ شرعی چیز ہے، نہ کہ ہم جناب اللہ اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کے سامنے برا بھلا کریں۔ اور میں نے ایسے دیکھا بھی ہے میں نے کہ اپنی بیویوں کو منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اور پھر گھر محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو کتنا کہاں تک میننی ہے کہ ہم لوگ یہ چیزیں ہم لوگ سے اللہ معاف کرے ہو جاتی ہیں۔ شیطان جو ہے یہ چیزیں ہمیں میننی کے کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھیں۔ بہت سارے چند یہ آپ تو اس کلاس میں ماشاءاللہ تھوڑے سے ہم لوگ ہیں، اور بہت ساری ایسی عورتیں ہیں، مرد ہیں جن کو بیچارے کو ٹائم نہیں ہے، یہ سننے سے قاصر ہے۔
تو اگر وہ بھی سن لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ان کو بھی سب کا ہدایت دے. بس میرا میسج یہ ہے کہ آپ کسی اپنے گھر میں آپ کی جو بھی بات ہے بچوں کے سامنے نہ کی جائے، تو اس سے یہ بہت بہتر ہوگا. واللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ خیر. اور میرا پیغام جو ہے کل جمعہ ہے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال جو ہے وہ قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورۃ کاف اور زیادہ سے زیادہ سورۃ یا دوسری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ وہ علماء بتاتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک، اور خوب دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے تو وہ بہتر ہے. واللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر شفیق صاحب، آپ نے یہ پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا، اور بہت ہی ویلڈ اور بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر عورت اور مرد دونوں اپنی ذمہ داریاں اور اپنے حقوق جو ہیں ان کو ادا کریں تو گھر میں ایک پرسکون ماحول جو ہے وہ بھی ہوتا ہے. اور یہ جو بچوں کے ساتھ جو معاملات اور رویہ اور جو اوور آل جو ایک گھر میں جو ماحول بن جاتا ہے بہت ہی ٹینس قسم کا، وہ بہت ہی کریٹیکل ہوتا ہے، اور خاص کر بچوں کے آئندہ مستقبل کے لیے وہ بہت بڑے بڑے اور برے اثرات جو ہے وہ چھوڑتا ہے. جبکہ والدین کا یعنی عورت اور مرد کا، میاں بیوی کا آپس میں پیار اور محبت اور ان کے آپس میں جو رویہ ہے جو بچوں کے سامنے ہے، تو وہ ان کی تربیت کا حصہ ہے. دراصل وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ کل کو وہ بھی جب بڑے ہوں گے تو ان کے رویے جو ہیں وہ بھی اس سے زیادہ اچھے اور اس سے زیادہ بہتر ہوں گے. تو بہرحال گھر کے اندر کا ماحول جو ہے اس کو خوشگوار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میاں اور بیوی میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو. اور یہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تب ہو سکتی ہے کہ جب ان کے جو ذاتی قسم کے معاملات ہیں ان میں بھی وہ انڈرسٹینڈنگ ہو، اور جب ان میں انڈرسٹینڈنگ کریں گے تو کچھ نہ کچھ کمپرومائز دونوں کو کرنا پڑے گا، اور دونوں کو تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کو اگر برابر کی سطح پر لے کر چلتے ہیں، ایک خاندان کا جو سسٹم ہے جو اپنا گھر بار جو ہے، تو یقیناً ظاہری طور پر دنیاوی طور پر بھی ایک بڑا خوشحال گھرانہ جو ہے وہ ملے گا. اگلی نسل کی تربیت جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی، یقیناً اچھی ہوگی، اور پھر آخرت کا انجام جو ہے وہ تو پھر انشاءاللہ بہت ہی بہتر سے بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ. بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کے جتنے بھی ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں آسانی عطا فرمائے. ہمارے گھر کے ماحول میں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنے خاص مدد فراہم کرے اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں. دوسرے ہمارے رویے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ان کو سدھارنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں مدد فراہم کرے. ہمارے کاروبار کے اور جاب کے اور دیگر جو ہمارے رزق کے مسائل جو ہیں اور اس میں جو ہماری پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمت اور آسانی اور مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ اپنا خاص فضل و کرم رکھے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.